بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک نئی داستان کا آغاز کرتے ہیں یہاں افطار کے سیگمنٹ میں، جو کہ ایک نبی اللہ سے متعلق ہے، جو کہ ایک قوم سے متعلق ہے، اور آپ نے مختلف اقوام کے قصے سنے ہیں کہ جن پر عذاب آیا اور سارا سلسلہ، لیکن یہ قوم، اس پر آنے والا عذاب اور اس سارے ڈائنامکس بہت مختلف ہے، باقی تمام اقوام سے کئی حوالوں سے بہت مختلف ہے۔ تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کیا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اس سے بڑا اعزاز مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم سب جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، قربتاً الی اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے۔ اب جو خلیل اللہ ہو، اللہ کا دوست، مطلب تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے آگ کو گلزار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام اور فخر ابراہیم کے صدقے میں ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ وہ ابراہیم جن کے لیے آگ گلزار ہو گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں قلب سلیم عطا کیا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام جو نمرود جیسے بادشاہ کے محل میں ببانگ دہل کلمہ حق بلند کرتے نظر آئے، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل سے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کا قصہ، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ قصہ، وہ سارا سب لوگوں کے ذہن میں ہے، سب نے سن رکھا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ، جس کا طواف، جس کی ایک نظر، جس کی زیارت کے ہم سب مشتاق رہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے فرزند کے ساتھ مل کر اس کعبے کی تعمیر کی۔ یعنی کتنے اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ایک نبی کے حق میں لکھ دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے، دعائے خلیل، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رب، ان لوگوں میں سے، خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ سب کا سنا ہوا ہے، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ساری مشہور و معروف آیت۔ تو اب واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک روز یہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، سامنے سے ابراہیم علیہ السلام کو تین افراد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ان تین افراد کو، اور یہ تین افراد ابراہیم علیہ السلام کی طرف رفتہ رفتہ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ تینوں افراد ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے۔ جب یہ بالکل پاس پہنچے تو جس طرح ایک کسی بھی خوش اخلاق آدمی کو کرنا چاہیے، پتہ نہیں کتنا کیا جاتا ہے یا نہیں، کہ کوئی بھی نیا شخص آیا اس کو گریٹ کیا جاتا ہے، اس کا حال احوال پوچھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے، تو آپ نے ان تینوں کا بڑا اپنے دور پہ پرتپاک استقبال کیا۔ حالانکہ افراد اجنبی تھے، آپ ان سے پہلے ملے نہیں تھے، آپ نے کبھی ان کو پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، ورنہ ہوتا ہے نا کہ بستی کے لوگ ہیں، ملاقات نہیں ہے لیکن ہاں کہیں دیکھا ہے، شناسا چہرہ ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ یہ تین افراد ابراہیم علیہ السلام سے ملنے ہیں اور یہ تین افراد اجنبی ہیں۔ تو یہ بھی کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے کہ یعنی ہم جیسا کوئی آدمی بھی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے تو اتنے پرتپاک طریقے سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ان کا اخلاق اور سب دیکھیے۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بڑے احترام سے بلایا، بٹھایا، خیمے میں بٹھایا یا خیمے کے پاس بٹھایا، اور یہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ حال چال پوچھنے کے بعد کھانے وغیرہ کا پوچھا۔ صرف پوچھا نہیں رسمن، جس طرح کبھی ہم بھی کر رہے تھے رسمن ایک بات کر لی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام گئے ان کی تواضع کے لیے باقاعدہ کھانا لے کر آئے۔ اللہ کا نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اجنبیوں کے لیے اپنے گھر سے کھانا، بلکہ باقاعدہ بتایا گیا تفصیل میں، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ان کے لیے کھانا لے کر آئے اور ان کو پیش کیا۔ مگر ایک عجیب معاملہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ان تین لوگوں کو کھانا پیش کیا تو ہوتا عام طور پر یہ کہ ظاہر ہے جب کھانا پیش کیا جائے تو کھانا تناول فرمایا جاتا ہے۔ اگر تناول نہ بھی کیا جائے تو کم از کم ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کھانا دیا ہے، بھوک نہیں بھی ہے تو ہم ویسے ہی دو لقمے کھا لیتے ہیں کہ یار بندے نے اتنا کیا ہے تو چلو۔ یہاں عجیب معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی گئے ہیں، کھانا لے کر آئے ہیں، پیش کیا ہے، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے ہیں، کسی نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، ہاتھ ہی نہیں بڑھایا کھانے کی طرف۔
تو یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی بظاہر. شاید اس اعتبار سے بھی کہ کہا جاتا تو زمانے میں کہ اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچانا ہو کبھی تو وہ اس کا نمک نہیں کھاتا. تو کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, کیوں نہیں کھا رہے, کیا ہوا کیا ہے؟ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا ہے, آپ نہیں کھا رہے. اب ان 3 افراد نے حقیقت بتائی, وہ حقیقت سنیے. یہ تینوں افراد جن کو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تھا بولے اے ابراہیم ہم عام افراد نہیں ہیں, ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں, ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور خدا نے ہمیں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے, کسی وجہ سے بھیجا ہے. تو اب وہ فرشتے آپ جن کے بارے میں سن چکے ہیں کہ فرشتوں کا سارا ذرا, یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے بھیجا ہے آپ کے پاس. اچھا, اب معلوم ہو گیا کہ اب مکالمے کا آغاز ہو. کیا بتانے آئے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں, آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانا. مرتبہ دیکھیں کہ خلیل اللہ کو اللہ کا فرشتہ یا اللہ کے فرشتے ان کے گھر اگر ولادت بھی ہو رہی تو اس کی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج رہے ہیں جو باقاعدہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے گا. اب جب یہ سارے کا سارا مکالمہ ہو رہا ہے تو قریبی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بھی ساتھ کھڑی ہیں, جناب سارہ بھی ساتھ کھڑی ہیں, جناب سارہ بھی سب کچھ سن رہی ہیں. اب جناب سارہ بھی, چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ عمر کے خاص حصے میں تھے, عمر رسیدہ تھے, تو بظاہر ولادت کے بھی کوئی آثار نہیں تھے, کوئی امکان نہیں تھے. تو ان کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, جناب سارہ کے لیے یہ بات بظاہر بڑی حیرت انگیز تھی, تو یا یہ کہہ لیجیے کہ خوشگوار حیرت کا باعث تھی. اب باقاعدہ مکالمہ بھی کیا جناب سارہ نے کہ یہ کہ ولادت اس عمر میں, لیکن کہا گیا کہ ہاں یہ خوشخبری ہم آپ کو سنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ایک فرزند دے گا. لیکن یہ اس واقعے کا صرف ایک حصہ ہے, یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا بلکہ بات آگے بڑھتی ہے. یہ سارے کا سارا اس بات میں ہم آگے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ قصہ مختصر یہ کہ ولادت کی خوشخبری مل گئی. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے کہ اچھا آپ کی منزل کیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرشتے بولے اے ابراہیم ہم ایک بستی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, یا 2 بستیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مکالمہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان فرشتوں کا جنہوں نے ابھی ولادت کی خبر سنائی ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اے ابراہیم ہم اس بستی میں عذاب دینے کی غرض سے جا رہے ہیں. یعنی اب اس سے پہلے ہم بہت ساری داستانیں سن چکے ہیں کہ یہ عذاب آیا, یہ عذاب آیا, یہ عذاب آیا. یہاں پر اس عذاب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم فلاں بستی میں جا رہے ہیں اور عذاب دینے جا رہے ہیں. اب وہ ابراہیم جو ابھی کچھ لمحے پہلے اولاد کی خوشخبری سن کر مسرور تھے, اب عذاب کی بات سن کر مغموم ہو گئے کہ کسی بستی میں عذاب ہونے جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اس قوم میں تبلیغ کی غرض سے بھیجا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ آپ یہ نہ کریں, اگر ان بستی کے لوگوں کو کچھ مہلت دے دی جائے, انہیں کچھ مہلت دے دو, اللہ کے نبی تھے نا, کچھ مہلت دے دو. یہاں تک کہ بات آگے بڑھی اور اب اگلی بات سنی, زیادہ حیران کو نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس پوری بستی میں 300 افراد ایسے ہوں جو نیکوکار ہوں. 300 افراد, تو کیا 300 افراد نیکوکار ہوں گے تو ہزاروں لاکھوں کو عذاب دینے کے ساتھ ساتھ ان 300 افراد کو بھی شامل عذاب کر لیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ نہیں, اگر اس پوری بستی میں, اچھا اگر بستی ہے تو ہمیں نہیں معلوم اس بستی کی پاپولیشن کتنی تھی, لیکن اگر بستی ہے تو ظاہر تعداد لاکھوں میں نہیں بھی ہوگی, ملینز میں نہیں بھی ہوگی, تو لاکھوں میں تو ہوگی, لاکھوں میں نہیں بھی تو ہزاروں میں تو ہوگی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا اس پوری بستی میں زیادہ نہیں 300 لوگ ہوں جو نیکوکار ہوں, تو جب عذاب آئے گا تو ساری بستی ملیا میٹ ہو جائے گی, تو پھر وہ 300 لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے. یہ سوال تو بڑا انٹرسٹنگ تھا, جواب زیادہ حیران کندہ. کہا نہیں اے ابراہیم علیہ السلام, ٹھیک ہے اگر اس پوری بستی میں 300 نیکوکار بھی ہوئے تو عذاب نہیں دیا جائے گا. 300 نیکوکار بھی تو عذاب نہیں دیا جائے گا پوری بستی میں. لیکن پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں, بستی میں 300 نیکوکار بھی نہیں ہے, پوری بستی میں 300 نیکوکار بھی نہیں ہے. بات آگے بڑھی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر اس پوری بستی میں 100 نیکوکار ہو, 100, تو کیا پھر بھی عذاب دے دیا جائے گا؟ چونکہ عذاب آئے گا تو پھر تو سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. جواب ملا اچھا ٹھیک ہے, نہیں, پوری بستی میں اگر 100 نیکوکار بھی ہوئے تو عذاب نہیں دیا جائے گا.
لیکن پھر بات آگے بڑھی، کہا نہیں، پوری بستی میں 100 نیکوکار بھی نہیں ہے. بات آگے بڑھی، بات 100 سے کم ہو کر 40 تک آ گئی. کیا پوری بستی میں 40 نیکوکار ہیں؟ 40 نیکوکار ہوں گے تو عذاب نہیں دیا جائے گا. جواب ملا نہیں، پوری بستی میں 40 نیکوکار بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ بات آگے بڑھتے ہوئے 14 افراد تک آئی. کہا نہیں، پوری بستی میں 14 نیکوکار افراد بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر اس پوری بستی میں جو نبی اللہ ہے وہ اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ اگر کوئی ایک مومن موجود ہو، ایک مومن. فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، اگر وہاں نبی اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ ایک بھی مومن ہوا تو عذاب نازل نہیں کریں گے. ایک بھی مومن ہوا تو عذاب نازل نہیں کریں گے. یہ گفتگو جاری تھی یہاں تک کہ قرآن کی آیت آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک ابراہیم بڑے حلم والے، بڑے نرم دل، بڑے رجوع کرنے والے تھے. اے ابراہیم، اب اس بات کو جانے دیجئے، اب جانے دیں اس بات کو. مکالمہ یہاں ختم ہو گیا. کہا یہ کہ اگر پوری بستی میں ایک بھی نیکوکار ہوا تو عذاب نہیں آئے گا. مکالمہ ختم ہوا. اب فرشتے جا رہے ہیں، یہ تینوں فرشتے ایک بستی کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ کس بستی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس بستی کے لوگ ایسے کون سی گناہ میں مبتلا ہیں کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر میں کہ کیا ایک نیکوکار ہے، اور یہ کہا گیا کہ ایک بھی نیکوکار ہوا تو عذاب نہیں ہوگا. تو اب کیا اس بستی میں ایک نیکوکار ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس بستی پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ جو اب ختم ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں اب یہ فرشتے اس بستی پر عذاب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ کون سی بستی ہے؟ فرشتے چلے ہیں، بستی کے پاس پہنچے ہیں، اب کیا ہوا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.